السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان عمران نائکو۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈائریکٹر شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کشمیر ڈاکٹر اے جے اہنگر صاحب کو، جنہوں نے اپنے بیزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کا اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اور پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، کووڈ-19 کی اگر بات کریں، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج تھا، اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے، جب ہم اپنی کشمیر ویلی کی بات کرتے ہیں، یہاں بھی کووڈ جو کیسز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، موٹیلٹی ریٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے سکمس انسٹیٹیوشن کا، یہ صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے۔ سر، آپ کے لیے کتنا یہ چیلنج تھا، آپ نے کیسے فیس کیا ابھی تک، اور آگے آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا چیلنج ہے یہ کووڈ-19 آپ کی انسٹیٹیوشن کے لیے؟ عمران صاحب اور معزز ناظرین، پھر سے السلام علیکم۔ کووڈ-19 پینڈیمک صرف انسٹیٹیوشن کے لیے نہیں، کسی بھی ہیلتھ سے جڑے ہوئے ادارے کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بالکل۔ یہ پینڈیمک جب سے ووہان چائنا سے شروع ہوا تو اس نے سڈنلی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بالکل۔ ریزن اس کا یہ تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ پہلی بار ڈیٹیکٹ ہوا تھا، اس ٹائپ کا جو اسٹرین جو اینیملز سے ہو کے ہیومن بینگس میں ٹرانسمٹ ہوا، اور چونکہ ہیومن ڈیفنسز ابھی نہیں تھے، کوئی امیونائزیشن کا اسٹیٹس پتہ نہیں تھا کمیونٹی لیول پہ، اوور آل ہیومن پاپولیشن کے لیول پہ، کوئی دوائی اس کے کیور کے لیے ابھی بنی ہوئی نہیں، تو یہ انفیکشن جو ہے بہت تیزی سے پھیل گیا اور پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا۔ دا فیکٹ ریمینس کہ دس کورونا پینڈیمک اٹ ٹیسٹڈ دا نروز آف ایون دا موسٹ ایڈوانسڈ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنس، وہ چاہے انگلینڈ کا دیکھیں گے، ہم یورپ کے کسی بھی کنٹری کا دیکھیں گے، یا فار دیٹ میٹر دا موسٹ پاورفل نیشن آن ارتھ لائک امریکہ کی بات کریں گے، جہاں پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے بہت ایڈوانسڈ ہے، تو ہر ایک کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ اور اس حوالے سے ہمارے ملک ہندوستان سے لے کے ہماری یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ میں نے جہاں تک شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اس حوالے سے اس چیلنج کو فیس کیا، ٹیسٹنگ سے لے کے کنٹیکٹ ٹریسنگ اور ٹریٹمنٹ، یہاں تک ہمارے سارے ڈاکٹر صاحب، نرسز، پیرامیڈیکل سائنسز کے ساتھ وابستہ لوگ، ہمارے سیکورٹی، سینیٹیشن اسٹاف، انجینئرس اور ایڈمنسٹریشن لیول کے لوگ اس پینڈیمک کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے، ہم نے ہر صورت پہ، ہر لیول پہ اس کو ایک چیلنج لیا ہوا جو کہ یہ ہے، اور ہم اس چیلنج کو جہاں تک ہو سکے فائٹ کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یقیناً جس طریقے سے ہم کووڈ-19 کی بات کریں، جس طریقے سے آپ کا انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے دن رات، بالکل اپریشیبل ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر اس وقت کیا مورٹیلٹی ریٹ ہے انسٹیٹیوشن میں؟ اگر ہم شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت مورٹیلٹی فگرز جو ہیں اراؤنڈ 1.3 to 2% کے آس پاس ہے، جو نیشنل ایوریج بھی ہے۔ نیشنل ایوریج تھوڑا سا زیادہ ہے، اگر ہم سارے ملک کی بات کریں تو نیشنل ایوریج 2.5 سے لے کے 3% تک کہیں کہیں پہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ویری کر رہا ہے۔ اگر ہم گلوبل لیول کی بات کریں تو اس وقت اگر آپ دیکھیں 16.6 ملین کیسز اس سے افیکٹ ہوئے ساری دنیا میں، 16.6 ملین کے آج میں 30 جولائی کے فگرز آپ کو دے رہا ہوں، اور اس میں سے ڈیتھس آج تک ہوئی ہے 6,59,000، یہ آج کی مارننگ کی فگرز میں دے رہا ہوں، اور یہ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے فگرز ہیں۔ اسی حوالے سے میں اگر آپ کو کہوں گا، یو ایس میں آج تک 43 لاکھ کے قریب اس کے کیسز ہوئے ہیں، اور ان میں ڈیتھس ہوئی ہیں تقریباً 1,49,000 کے قریب۔ اگر ہم برازیل کی بات کریں جو نمبر 2 کنٹری آتا ہے، جہاں پہ کیسز اس وقت 24 لاکھ کے آس پاس ہیں، اور ان کی ڈیتھس کچھ 88,000 ہیں۔
تیسرے نمبر پر ہمارا ملک آتا ہے انڈیا. بالکل. تو ہمارے پاس اس وقت جو کیسز کی تعداد ہے وہ 15 لاکھ کے آس پاس ہے، جبکہ ڈیتھس ہماری ہیں 33,425 آج مارننگ 30 جولائی کی بات کر رہا ہوں. اور رشیا کی بات کریں گے جو نمبر 4 کنٹری ہے، وہاں پہ 82 لاکھ کے آس پاس سے انفیکشن سے جڑے ہوئے کیسز ہیں. اور جو ڈیتھ ریٹ ہے ان کی، وہ ڈیتھس ان ٹوٹل وہ کچھ 13 لاکھ کے آس پاس ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، یو کے کا. وہاں پہ اس سے جو افراد سے متاثر ہوئے وہ کچھ 30 لاکھ کے آس پاس ہیں، جبکہ ڈیتھس ان کے پاس ہیں اراؤنڈ 45,000 کے قریب. ریکوری ریٹ اگر ہم دیکھیں گے ہندوستان میں، اپنے اس ملک میں، تو ہماری ریکوری ریٹ جو ہے 64.51% ہے. اور جو ڈیتھ ریٹ ہے، ڈیتھ ریٹ اگر ہم اوور آل دیکھیں گے، ڈیتھس جو میں نے کہا کہ 1.3 سے لے کے 3% تک ڈپینڈس آن ڈفرینٹ اسٹیٹس اینڈ ڈفرینٹ ایریاز ڈفرینٹ ریجنس. تو ڈیتھس کا بہت بڑا ریزن جو ہے وہ کوموربڈیٹیز ہیں. مطلب میرے کہنے کا وہ ایسے اور تکالیف جو انسان کو ہوتے ہیں کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی. مطلب ان میں ڈائبٹیز ہوتا ہے، کسی کا بلڈ شوگر زیادہ ہے، یعنی کہ وہ دیگر امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چاہے ان کو ڈائبٹیز ہے جس میں بلڈ شوگر زیادہ ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہیں، امیون کمپرومائز اسٹیٹس ہیں، لائک کوئی کینسر میں مبتلا، اس کو کیمو تھراپی چل رہی ہے، اس کو ریڈیو تھراپی چل رہی ہے، اس کو ایسے کچھ دوائیاں چل رہی ہیں جس سے امیون اسٹیٹس جو کم ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسی کوموربڈیٹیز ہے جس کی وجہ سے یہ جو ڈیتھ ریٹس زیادہ ہو جاتی ہے. کسی شخص کو کرونک اوبسٹریٹیو لنگ ڈیزیز ہو سکتی ہے، کسی کو اور لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے، کڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے، کچھ ایسے تکالیف جن سے اس مورٹیلٹی میں ایڈیشن ہو جاتا ہے. کووڈ ایز سچ may not kill a person, even in elderly age group, even in youth or middle age group, or in the extremes of the age, it may not be the only factor, but it is these comorbidities جو اس چیز کو کمپاؤنڈ کرتی ہے، جو اس ایک شخص، ایک مریض کی حالت کو اور اس کے امیون اسٹیٹس کو بہت ڈاؤن کر کے اس پہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم JNK-UT کی بات کریں، شروع میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو کووڈ کیسز تھے بہت کم تھے، لیکن آہستہ اگر ہم دیکھیں تو کافی جو کیسز جو بڑھ گئے، ریٹ اس کی کافی گراف بڑھ گیا ہے. مورٹیلیٹی ریٹ دیکھیں یا پازیٹیو کیسز کی بات کریں، ایز کمپیئر اگر ہم جموں کے ساتھ کمپیئر کریں گے کشمیر کو، کشمیر میں نہ صرف کیسز زیادہ ہیں بلکہ ڈیتھ ریٹ بھی کشمیر میں ہی زیادہ ہے. آپ بحیثیت ایک ڈائریکٹر، بحیثیت ایک ڈاکٹر، بحیثیت ایک ایکسپرٹ، میڈیکل ایکسپرٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا لوپ ہول ہے؟ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم کہیں پہ انساؤنڈ ہے، یا لوگوں کی جو غیر سنجیدگی، کوتاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کیسز میں بدستور اضافہ آئے دن ملتا جا رہا ہے؟ عمران صاحب، پرسپشن اور ریئلٹی دو الگ چیزیں ہیں. رائٹ. یہ آپ کا پرسپشن ہے جو بھی آپ نے بتا دیا، یا یہ لوگوں کا پرسپشن ہو سکتا ہے. بالکل. یہ عام تاثرات جو ہوتے ہیں یہ حقیقت سے بعید ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو. دو رائے نہیں ہے اس بات میں کہ اگر کشمیر کو ہم دیکھیں گے، یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں کشمیر میں زیادہ کیسز ہیں، اور کشمیر میں ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ایکسپریس ہوتی جا رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. دا ریزن فار دیٹ از یہ ایڈمنسٹریٹو کوتاہی نہیں ہے، گورنمنٹ کی کوتاہی نہیں ہے، یا یہ ہیلتھ اسٹرکچر کی کوتاہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. بالکل. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ جانچنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ڈیتھ زیادہ ہے، یہی اصل میں ریٹس کریکٹ. دیکھیے، جب کشمیر میں پہلا کیس 19 مارچ کو پہلا کیس سامنے آیا، تو وہ کیس جو تھا یہاں کی لوکل پاپولیشن سے شروع نہیں ہوا تھا. وہ کیس سعودی عرب سے آیا تھا. اس کا ہسٹری بیک گراؤنڈ، اس سعودی عرب سے عمرہ کے بعد یہاں آیا تھا. اس کے بعد لوگ آتے گئے بہت سارے ممالک سے، چائنا سے، امریکہ سے، جاپان سے، یورپ سے، انڈونیشیا، ملیشیا، جہاں بھی ہمارے لوگ اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں بچے، ہمارے لوگ بزنس کلاس کے بزنس کے لیے جاتے ہیں، ہمارے باقی آفیشلز بیکاز آف ویریس انگیجمنٹس کی طرف جاتے رہتے ہیں، یا ریلیجیس پلگرمیج کی وجہ سے کہیں جاتے رہتے ہیں. وہاں کے لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. ٹورزم ہمارا بہت بڑا انڈسٹری سیکٹر کا تھا. تو ان فلو جو تھا
کشمیر میں بہت زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو جموں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کشمیر کے جو بچے کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے بزنس کے کلاس لوگ باقی ٹورزم سیکٹر میں جموں سے کہیں زیادہ ہے. تو انفلو باہر ملکوں سے جو آیا وہ بہت زیادہ تھا, اور آتے آتے ہی یہ تکلیف جو ہے یہ امپورٹ ہو گئی. یہ تکلیف, یہ وائرس جو ہے امپورٹ ہو گیا, کشمیر سے نہیں تھا. ہم نے ایئرپورٹ سے لے کے ریلوے اسٹیشنز, بس اسٹاپس یا انٹری پوائنٹس, کازی گنڈ, بانہال, لکھن پور, جہاں جہاں پہ بھی یونین ٹیریٹری کے جو انٹری پوائنٹس تھے وہاں پہ بالکل گورنمنٹ نے, ایڈمنسٹریشن نے اور ہیلتھ سے جڑے ہوئے لوگوں نے اسکریننگ باضابطہ پروگرام کیا, فلٹریشن کی, ٹیسٹ کیے اور ان کو کوارنٹین میں رکھا جہاں جہاں پہ بھی ڈاؤٹ لگا. اور بے شک ٹو بگن ود کچھ لوگ جس کا فیور ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, جو مائلڈ فیور تھا, یہ ضروری نہیں کہ فیور ہر کنٹینیوسلی 24 آورس ہو, تو کہیں کہیں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتے ہوئے بھی کمیونٹی میں گئے اور یہ اسپریڈ ہوتا گیا. آج کی ڈیٹ میں چونکہ ہمارے پاس جو یہ انفلو تھا, انفلکس جو تھا لوگوں کے آنے جانے کا بہت زیادہ تھا, اس لیے پرپورشن آف دس وائرل لوڈ ٹو دا کمیونٹی ان کشمیر واز فینامنل. دیٹ از دا ریزن کہ یہاں کا جو والیوم آف دا ڈیزیز ہے وہ زیادہ ہے. جب والیوم آف دا ڈیزیز اور انفیکشن زیادہ ہوگا اوبویسلی آپ کا پروپورشنیٹ مورٹیلٹی فگر جو زیادہ ہوں گے, کریکٹ. بٹ آپ کو یہ بات جاننی بھی ضروری ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہوگی کہ گورنمنٹ, ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ہر ایک کی کوشش سے ہر ایک ان تک کوشش کر رہا ہے, اور آپ اس پینڈیمک کو اس سٹیج پہ کنٹرول کیے ہوئے پچھلے 6 مہینے سے, جو شاید سب کانٹیننٹ میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ایک مثال ہے. اگر آپ یہ حال دیکھیں گے کہ چائنا میں کیا ہوا, اٹلی میں کیا ہوا, جرمنی میں کیا ہوا, امریکہ میں کیا ہوا, یو کے میں کیا ہوا, وہ ہندوستان کا نہیں ہوا, وہ سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوا, وہ کشمیر میں نہیں ہو رہا, وہ جموں اینڈ کشمیر میں نہیں ہو رہا, لداخ میں نہیں ہو رہا. دا ریزن فار دیٹ دیر آر ملٹیپل ریزنز یہ ہے کہ جہاں سے یہ پینڈیمک شروع ہوا پہلے ہمیں اس وائرس کے بیہیویئر کا پتہ نہیں چلا. آج 6 months down the line or 8 months, we know the behavior of this virus. We know even if it's mutating, how are we able to defend it. آج دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اس میں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ پہلے ہی دن سے متاثر نہیں ہوتے ہیں, یا 5ویں دن یا 6ٹھے دن یا 10ویں دن یا 14ویں دن پہ ہی متاثر نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے 1 دن سے لے کے 14 دن ہو سکتا ہے, 28 دن ہو سکتا ہے, 90 days ہو سکتا ہے. مگر جو کروشل ڈیز اس انفیکشن کے ہیں وہ 3, 4, 5, 6 days ہیں. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے مورٹیلٹی کم ہونے میں ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ. دا ریزن از جیسے ہمیں پتہ چلا کہ آج اس بندے کا 3 4 دن اور اس کا فیور ہے, اس کی بریتھ لیسنس ہے, اس کے باقی سمٹمز ہیں, لاس آف ٹیسٹ ہے, لاس آف اسمیل ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سمٹمز ہیں اس کے. آج ہم یہ جان گئے ہیں کہ 3, 4 دن 5 دن یہاں پہ اس شخص کا یہ ایسا ہو سکتا ہے, سو ہم اس کو ٹریٹ کر سکیں گے. ون مور فیکٹر آج کیا ہم نے سیکھا جو جس سے مورٹیلٹی ہماری کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ. ہم نے یہ سیکھا کہ جو دوائیاں پہلے رینڈملی دی جاتی تھی ان کا کوئی رول نہیں تھا. ایک زمانے میں ہم نے شروع کیا تھا اینٹی وائرلز رائٹ اینڈ لیفٹ دے دیں, وہ کسی کام کے نہیں تھے. پیراسمال فیور کنٹرول کرنے کے لیے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ. بٹ آف لیٹ وی کیم ٹو نو کہ ایک دوائی ہے جو سمپل, سستی ہے, اویلیبل ہے, فریکوینٹلی ہر جگہ پہ ہے, جس کو ہم ڈیکسامیتھاسون کہتے ہیں یا اسٹیرائڈس کہتے ہیں. وہ اگر 5ویں 6ٹھے دن ہم دے دیں گے بیمار کو, جب اس کی انفلیمیٹری لیول کی ڈیزیز بن جاتی ہے, تب ہم اس کی مورٹیلٹی جو 50% ڈاؤن کر سکتے ہیں یو کے کی اسٹڈی. تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس ڈرگ کا یہاں پہ رول ہے. اس سے پہلے رول اس کا نہیں ہے یا اس کے بعد میں نہیں, کسی اور اسٹیج پہ رول نہیں. ساتھ میں ایک نئی کچھ دوائیاں آ گئی جس کا ہم ریمڈیسیویر کہتے ہیں, اینٹی وائرل دوائی ہے, انجیکشن کی صورت میں دی جاتی ہے. اس کا بھی رول اپنی جگہ پہ ہے. اگر ہم اس کو اس اسٹیج پہ دے دیں جو ارلی اسٹیج ہوگا, 5th 6th 7th ڈے ہوگا, تو ہم جو وائرل لوڈ ہے بہت کم کر سکتے ہیں, پیشنٹ کی ریکوری کو فاسٹن کر سکتے ہیں, ہاسپٹل ڈیز کم لگیں گے. تو اس سے بھی مورٹیلٹی کافی فرق ہوگا. ایک چیز اور ہم نے سیکھی ان 5-6 میں ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہم نے دیکھا کہ ایک چیز جو ہے, جو لوگ اس انفیکشن سے ریکور ہوئے, اگر ہم ان کی جسم میں اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ کریں گے, ان کا ٹائٹر کیا ہے, وہ کس حد تک وہ فائٹ کر سکا, یہ ایک بندہ جو ریکور ہو چکا ہے, K2 پایا گیا آفٹر ورڈس,
تو اس کا ہم سیرم لے سکتے ہیں جس میں وہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، تو کسی اور شخص کو دے سکتے ہیں. ایک بندہ جو ہے پلازما دے سکتا ہے 2 شخص کے لیے. تو یہ چیز بھی بہت سامنے آ گئی ہے، تو مورٹیلٹی ہماری کم ہوگی. ایک اور چیز ہم سمجھے کہ ایک اس انفیکشن میں ایک سٹیج ہوتا ہے جو تھوڑا سا کرٹیکل سٹیج ہوتا ہے، جو ایڈوانس سٹیج ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سائٹوکین اسٹارم. جو انفلیمیٹری رسپانس جو باڈی میں ہوتا ہے، سوجن کا جو ساری جسم میں ایک رسپانس ہوتا ہے، ایک سٹیج ہوتا ہے، وہ اس سٹیج پہ اگر ہم کچھ اور ایسی قسم کی دوائی دے دیں گے تو ہم ڈراسٹکلی اس انفلیمیٹری ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس دوائی کا نام ہے ٹوسیلزماب. وہ آپ شاید یہ اور عام لوگ یہ سمجھیں گے نہیں، وہ مالیکولر لیول پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انفلیمیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اسٹیرائڈ کا اس میں رول ہے، اینٹی وائرل ڈرگس کا اپنا رول ہے. سب سے بڑا ویپن جو ہمارے پاس ہم نے دیکھا آل دیز 6-8 منتھس جو دنیا کے حکمران میں، کہ نہیں اس میں وینٹیلیشن کی زیادہ ضرورت نہیں، آکسیجن کی ضرورت ہوئی. وہ آکسیجن کیسے پہنچائیں ہم لنگس میں، جسم میں، کیونکہ آکسیجن جو ہے انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. آکسیجن از اے فیول جو ہم ہمارے جسم میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے سمجھا کہ نہیں وینٹیلیٹر سے ہی نہیں، ہائی فلو آکسیجن دے سکتے ہیں. کچھ ڈیوائسیز ہیں جسے بیمار کو ہم ہائی فلو آکسیجن دے سکتے ہیں. ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ایک جو یہ تکلیف ہے، جو یہ وائرس ہے، جب یہ ہمارے جسم میں گھستا ہے، آبویسلی پہلے لنگس میں اٹیک کر جاتا ہے، تو وہاں پہ جو بلڈ ویسلز ہیں، جو مائکرو ویسلز ہیں، اسمال مطلب مائکروسکوپک لیول پہ، تو ان میں RBCs، پلیٹلیٹس، وائٹ سیلز جو بھی ہے، سیلولر ایلیمنٹ ہمارے بلڈ کا، یہ بلڈ کو کوگولیٹ کرتا ہے یہ وائرس انفلیمیٹری رسپانس کی وجہ سے. تو اس کے لیے ہم نے ایک اور دوائی دیکھی نہیں، یہ جو ہم اس کوگولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوائیاں بالکل اویلیبل ہیں، سستی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، پہلے تو بہت دیر سے چل رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی کوگولیشن ٹریٹمنٹ. اس میں چاہے ایسپرین ہو یا لو مالیکولر ویٹ ہیپرین ہو. تو یہ 2-3 چیزیں جو میں نے دوائی کی صورت میں، آکسیجن کی صورت میں بتائی، یا جو ہم نے اوور آل دیکھا کہ یہ وائرس کیسے میوٹیٹ کرتا ہے، کیا اسٹرین ہے، کس کا بیہیویئر کیسا ہے. ٹمپریچر سے کوئی فرق اس سے پڑنے والا، ہم نے سوچا تھا کہ جیسے سمرس آئیں گے تو شاید سمرس میں یہ اس کا وائرل جو اسپریڈ ہے کم ہو جائے گا، یہ وائرس شاید کل ہو جائے گا ٹمپریچر پہ یا ہائر ہیومیڈیٹی پہ. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا آسٹریلیا میں اتنے ہائر ٹمپریچر میں بھی یہ سروائیو کرتا ہے اور پھر ریسرچ ہو رہا ہے. ہم نے کچھ اور کنٹریز میں دیکھا، یورپ میں، افریقن کنٹریز میں، کہ وہاں اتنے ایکسٹریمس ٹمپریچر ہوتے ہیں. ایون انڈیا میں ایکسٹریمس آف ٹیمپریچر ہوتے ہوئے بھی یہ وائرس سروائیو کر رہا ہے اور نئی سرجز آتی جا رہی ہیں، نئی ویوز اس وائرس کے اسپریڈ میں آ رہی ہے. تو ہم نے ان 5-6 مہینوں میں 7 مہینوں میں یہ دیکھا کہ جو حالت ساری دنیا کی ہوئی، اس سب کنٹیننٹ میں ایسا نہیں ہوا. ہمارے پاس جو یہ پیک آنے لگی، آہستہ آہستہ آنے لگی، اور بائی دن ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی تھی، بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھی تھی کہ دنیا میں کیسے چل رہا، اور ہماری موٹیلٹی فگرس یا موبلٹی فگر جو ہے بہت کم ہے اسی وجہ سے. ایون اف اٹ از 1.3 to 3.5 اور سم تھنگ، بٹ اٹ از ایکسیپٹیبل ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ، جہاں پہ ایون امریکہ میں اگر دیکھیں گے یہ موٹیلٹی فگرس 10% کے آس پاس ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر JKUT کی بات کریں، ہمارے لیے ایک بڑی اچیومنٹ تھی جہاں تک تعلق ہے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کی، کہ یہاں پہ پلازما تھراپی شروع ہوئی. پہلا انسٹیٹیوشن ہے JKUT میں. ڈاکٹر صاحب ابھی تک کتنے جو پلازما وہاں پر دیے گئے ہیں اور یہ کتنا افیکٹو ابھی تک ثابت ہوا ہے انسٹیٹیوشن میں؟ عمران صاحب میں پلازما تھراپی کا جواب دے دوں گا، مگر میں ساتھ میں جب آپ نے کہا کہ یونین ٹیریٹری آف J&K میں پہلی بار پلازما تھراپی یا انسٹیٹیوٹ شروع ہوگی، اس سے پہلی بار کیا شروع ہوا؟ اس سے پہلی بار دیکھا جو بھی ڈیزیز ہو، ڈیزیز کا پہلے ثابت کرنا بڑا ضروری ہے. یہ دیکھنا کیا تکلیف ہے، جب ہمیں پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہے پھر اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ایک پریونشن بھی سوچ سکتے ہیں. تو 3 امپورٹنٹ اسپیکٹس ہے: ڈیٹیکشن آف دا ڈیزیز، ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ، اینڈ دین پریونشن آلسو اف پاسبل. تو ڈیٹیکشن کے حوالے سے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، میری لیبارٹری جو ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی ہے اور وائرالوجی اسٹیٹ وائرالوجی لیبارٹری ہے، اس کے ساتھ جو جڑا ہوا عملہ ہے، ڈاکٹر بشیر صاحب سے لے کے ڈاکٹر بشیر احمد فومڈا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کے، ڈاکٹر گلناز، ڈاکٹر نرگس، ڈاکٹر شگفتہ، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ، پوسٹ گریجویٹس، پوسٹ ڈاکٹرل کینڈیڈیٹس، ریسرچ اسکالرس، سینئر ریزیڈنٹس، جونیئر ریزیڈنٹس اور ٹیکنیشینس، ڈیٹا انٹری آپریٹرس، کمپیوٹر سے جڑے ہوئے، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جڑے ہوئے سب لوگ، ان سب لوگوں نے پچھلے
8 مہینے سے انت تک کوششیں کی ہیں. اور ہماری لیبارٹری جو تھی پہلی لیبارٹری تھی یونیورسٹی JNK میں جس نے یہ ٹیسٹ شروع کیے. ہماری ویریفیکیشن اور کوالٹی کنٹرول جو ہے ہم نے میچ کیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی پونے کے ساتھ. اس کے بعد ان کی پرمیشن کے حساب سے ہم لوگ یہ ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھاتے گئے. اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں، گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور اسکمز میڈیکل کالج بیمنا میں شروع ہو گئے. تو ہمارے انسٹیٹیوشن نے ایک بہت بڑی لیڈ لے لی جو انسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ بھی ہے، رول بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے اس ہر لحاظ سے اس پینڈیمک میں لیڈ لے لی ہے. ڈائگنوسٹکس سے لے کے جب میں ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں ٹریٹمنٹ کی لیول پہ ہر ایک پیشنٹ ہر ایک لیول سے، پیریفری سے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے، ٹرشری کیئر انسٹیٹیوشن سے، گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں سری نگر، اسکمز میڈیکل کالج، JLNM جو ہیں، باقی جو لیول سے انسٹیٹیوشن، الٹیمیٹلی سارے کے سارے پیشنٹس کرٹیکل اسٹیج پہ انسٹیٹیوٹ ریفر ہو جاتے ہیں. یہ لاسٹ ریسورٹ ہے، لاسٹ ڈیسٹینیشن. ہم کسی اور جگہ نہیں کو ریفر کر سکتے، ہمارے پاس ریفر ہو کے آتے ہیں. جس وجہ سے بھی، جس طریقے سے بھی، جس ریزن سے بھی پیشنٹ الٹیمیٹلی شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں آتا ہے. اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ کرٹیکل اسٹیج پہ آ جاتا ہے. ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ گورنمنٹ نے ڈیزگنیٹ بھی کیا ہے لیول 3 کیئر کے. مطلب جو پیشنٹ کرٹیکل سچویشن میں ہو، جس کی سیویئر سمٹمس ہوں، جس کی تکلیف بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہو، جہاں شاید اس کو لائف سپورٹ کی ضرورت پڑے. لائف سپورٹ صرف وینٹیلیٹر سپورٹ نہیں ہوتا ہے، لائف سپورٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مانیٹرنگ لیول سے لے کے ہر ایک پلس کی بیٹ جو ہے، ہر ایک ہارٹ بیٹ، ہر ایک ریسپریٹری کرو، ہر ایک ٹمپریچر ریکارڈ، ہر ایک پیرامیٹر جو وائٹل پیرامیٹرس ہوتے ہیں، کڈنی فنکشنز لے کے لیور فنکشنز کے ہر ایک پیرامیٹرس کو انویسٹیگیشن لیول پہ جانچا جاتا ہے. اور اس حساب سے آور ٹو آور ٹریٹمنٹ چینج ہوتا ہے، منٹ میں ٹریٹمنٹ چینج ہوتا ہے، سیکنڈ ٹو سیکنڈ چینج ہوتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں انٹینسیو مانیٹرنگ اینڈ انٹینسیو کیئر. سو یہ لیول 3 کیئر ہوتا ہے. اور اس میں وینٹیلیٹری سپورٹ بھی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے جو ایڈوانسڈ لائف سپورٹ ہوتا ہے. یہ صرف شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اویلیبل ہے اور اسی لیے ایکسٹریم کیسز جو ہے ہمارے پاس ہی آتے ہیں. بے شک وینٹیلیٹری سپورٹ، انٹینسیو کیئر مینجمنٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج، اسکمز میڈیکل کالج میں باقی گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں بھی ہے، مگر الٹیمیٹ ہائی اینڈ کیئر جو ہے، جو انسٹیٹیوٹ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ ہم اپنی طرف سے ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ ہو گیا نمبر 2 پارٹ، جہاں پہ الٹیمیٹلی پیشنٹ آ جاتا ہے اور ہم نہ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں نہ ریفیوز کر سکتے ہیں. ایون ہم نے کئی بار، آج اگر ہم دیکھیں گے میرے پاس اس وقت 265 پیشنٹس ہیں اس سے جڑے ہوئے. ہم ان کو ریفیوز نہیں کر سکتے، ہماری جو بیڈ کیپیسٹی اوور ویلمڈ ہے بیکاز آف دس تھنگ. مگر ہم ساتھ ساتھ میں نان کووڈ کا بھی علاج کر رہے ہیں. یہ چیز میں الگ ٹچ کروں گا بعد میں. فی الحال میں ٹیسٹ سے لے کے ٹریٹمنٹ کی بات کہی تو ہم نے یہ چیز تھوڑا سا ایڈوانس اسٹیج پہ لے کے، جب میں نے ابھی ذکر کیا اینٹی وائرلس ٹریٹمنٹ کا، ریمڈیسیویر کے ٹریٹمنٹ کا، ڈیکسامیتھاسون اینٹی کوگولیشن کا، آکسیجن کا، ہائی فلو نیزل آکسیجن کا، اور اس میں ایک چیز آ گئی پلازما تھراپی. تو پلازما تھراپی کے حوالے سے ہمارے انسٹیٹیوشن نے پھر سے لیڈ لے لی. ہمارے انسٹیٹیوشن نے پہلے لیڈ شروع کیا اور آج تک ہم تقریباً 56 پلازما تھراپی کر چکے ہیں، لوگوں کو دے چکے ہیں، جن میں سے اکثر لوگ جو ہے اسے صحتیاب ہو چکے ہیں. ان کی تکلیف میں کمی آئی ہے، ان کی ہاسپٹل ڈیز میں کمی آئی ہے، ان کی ریکوری فاسٹ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ گھر بھی چلے گئے. سر یہ سپلائی بھی کرتے ہیں آپ دیگر ہاسپٹلس کو یہ جو پلازما؟ جی ہاں، ہم نے ایک پلازما فیریسس مشین انسٹال کی جو اپنی نوعیت کی ایک انوکھی مشین ہے ہمارے پاس، اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہے. اور جیسے ہم نے اس پہ پلازما فیریسس، جہاں سے ہم صرف پلازما لیتے ہیں ایک ایسے ڈونر سے جو ریکور کیا ہو اس انفیکشن سے، صرف پلازما لیتے ہیں، بلڈ نہیں لیتے ہیں. اس کا بلڈ جو ہے واپس چلا جاتا ہے، بلکہ صرف خالی پلازما لیتا ہے. اور ایک شخص کا پلازما اگر اس کے 400 ml لے لیں گے تو 2 بندوں کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ پلازما تھراپی تقریباً 200 ml ہی ہم دیتے ہیں کسی شخص کے لیے. ڈپینڈس باڈی سرفیس ایریا، والیوم کیا ہوگا، باڈی ویٹ کیا ہوگا، وائرل لوڈ کیا ہوگا، اس حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. سو پلازما فیریسس کے حوالے سے ہم نے ایک بینکنگ فیسلٹی شروع کی ہے. ہم اس پلازما فیریسس بینکنگ کو آگے لے کے، اس پلازما بینکنگ کو آگے لے کے بہت ایڈوانس اسٹیج پہ لینا چاہتے ہیں اور اس میں اور کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے کچھ ٹیمز مخصوص کی ہیں، ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، جو اس پلازما
ڈونیشن سے لے کے پلازما تھراپی تک کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ہم نے کچھ ہیلپ لائن نمبرز بھی دیے ہیں اور اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے. بہت سارے لوگ فارورڈ آ رہے ہیں, وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس بارے میں گورنمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں ایڈس دیتے رہتے ہیں, اپیل بہت ساری بار کیے ہیں, اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی ہم یہ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. ایک گورنمنٹ نے ایک اپیکس ایڈوائزری کمیٹی کانسٹیٹیوشن کی ہے, جس کے انہوں نے چیئرمین رکھے ہیں پروفیسر ایم ایس کھورو صاحب, جو جانے مانے وائرولوجسٹ ہیں, ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر رہے ہیں, یہاں پہ بہت بڑے ریسرچر رہے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹر رہے ہیں, فارن کنٹری میں کام کیا, سعودی میں کام کیا, وائرل ہیپاٹائٹس پہ بہت سارا کام کیا. تو گورنمنٹ نے ان کو چیئرمین ایڈوائزری کمیٹی بنا کے اس اپیکس ایڈوائزری سے بہت سارے مشورے لیے ہیں, بہت سارے گائیڈ لائنز ایس او پیز لیے ہیں, جو گورنمنٹ کی کنسیڈریشن میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اپروو کیا ہے, وہ ہم اپنائے جا رہے ہیں, جس سے ہمیں اس پینڈیمک کو فائٹ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے اور گائیڈ لائنز مل رہے ہیں کہ ہم آگے کیسے چلیں. ڈاکٹر صاحب, اگر نان کووڈ پیشنٹس کی بات کریں ڈیورنگ کووڈ-19 کے دوران, کہیں آپ کو رکاوٹیں تو نہیں آئی, یا مزید آپ اسی طریقے سے آپ کا وہ کام ان پیشنٹس پہ بھی چل رہا ہے نان کووڈ پیشنٹ سے, جس طرح اس سے پہلے, اس آؤٹ بریک سے پہلے تھا؟ دیکھیں, کووڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں نان کووڈ پیشنٹس کو بھی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک خاص بڑی پاپولیشن ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. آفٹر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس حوالے سے میں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی اپنے انسٹیٹیوشن میں. بڑے جو سینئر پروفیسرس ہیں ان کو لے لیا, اور اس کے ساتھ باقی جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, بہت ساری لیولز کی, بہت سارے کیڈرس کے, بہت ساری سچویشنس کے, ان سب سے میں نے رائے لے لی, ان سب سے مشورہ کرتے ہیں. ویکلی ریویو رہتے ہیں, اور کبھی کبھار ڈپینڈس آن کے کنڈیشن کے آبزرویشن, تو ہم کبھی بھی ایک ایمرجنسی میٹنگ میں ان کے ریویو لیتے رہتے ہیں. اس حساب نے سوچا کہ ہمیں جو ہے کووڈ کے ساتھ ساتھ نان کووڈ پیشنٹس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے, چاہے وہ کینسر ہو, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, چاہے وہ کڈنی ڈیزیز ہو, لیور ڈیزیز ہو, ہارٹ کی تکلیف ہو, اسٹروک ہو, ان چیزوں کو بھی ٹریٹ کرنا ہے. ان کو اگنور نہیں کر سکتے, وہ بھی پاپولیشن, وہ بھی بیمار, وہ بھی انسانی طور, ان کو اگنور کر سکتے, ان کو ایسے سارے راہ پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. سو ہم نے اس نان کووڈ اسپیکٹ کو بالکل کنٹینیوس رکھا. ہم نے او پی ڈی کبھی بند نہیں رکھا, ہم نے او پی ڈی کنٹینیو رکھا ریسٹرکشنز لاک ڈاؤنس کے باوجود بھی. اور جو لوگ ریسٹرکشن لاک ڈاؤنس کی وجہ سے, یا نان اویلیبل آف ٹرانسپورٹ, یا کسی اور وجہ سے بھی, جن کے پاس گزارا نہیں ہے اسپتال آنے کا, اور ہر گھر میں تقریباً یا ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی اسمارٹ فون آج کا ہر جگہ اویلیبل, ہم نے ایسی کچھ ٹیلی فون لائنز ڈیڈیکیٹ کر دی اور موبائل نمبرز ڈیڈیکیٹ کر دیے, تاکہ ہمارے ورچوئل کلینکس چلتے رہے, اور پیشنٹ جے اینڈ کی ٹیریٹری سے لے کے دنیا کی کسی بھی کونے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی ان کی پیشنٹ پاپولیشن ہے, ان کو فالو کیا جا رہا ہے, ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اسپتال فزیکلی آئے جہاں پہ وائرل ٹرانسمیشن کا زیادہ خوف ہو, خطرہ ہو, یا ایڈ ہو. تو اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے, ڈسٹینس کو مینٹین کرنے کے لیے, ٹرانسمیشن کو بریک کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز بھی اڈاپٹ کی ہے, اور یہ آج بھی چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ڈیولپمنٹ ورک کی بات کریں, کئی سارے آپ کے پروجیکٹس جو تھے انڈر کنسٹرکٹ تھے, وہ کہاں ابھی تک پہنچے ہیں, اور آنے والے وقت میں کیا آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائنس ہے؟ جو کنسٹرکشن ورکس آپ کے انڈر پروسیس ہے, کب تک تیار ہوں گے, کیا ایکسپیکٹ کریں گے لوگ؟ عمران صاحب, شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کئی بار کہتا آیا ہوں, ایک ہسپتال نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی ہے, جہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, جہاں سے پبلیکیشنز بنتی جاتی ہیں, مین پاور پروڈیوس کیا جاتا ہے. وہ ڈاکٹرس, سپر اسپیشلسٹ, نرسز, پیرامیڈکس, ٹیکنالوجسٹ, اس سے بہت سارے لیولز کے جو لوگ ہیں. یہ یونیورسٹی کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے. اس کے حوالے سے کسی بھی یونیورسٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ہو, وہاں پہ اسپیس ہو, کلاس رومز ہوں, کانفرنس رومز ہوں, ایسی اور فیسلٹیز ہوں, لیبارٹریز ہوں, تھیٹرس ہوں, یا ایسے پلیٹ فارمز ہوں جہاں پہ ایجوکیشن امپارٹ کی جائے, جہاں سے ایجوکیشن آگے لی جائے, جہاں سے انٹریکشن ہو جائے, اور ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہوتا ہے. اس میں کنسٹرکشنز, ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی ایک لازمی عمل ہے. اور ہمارے پاس اس وقت 2-3 پروجیکٹس جو زیر تکمیل ہیں. وہ ہمارا ایک ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, جس کو ہم ٹرسٹ ہاسپٹل آپ نہ کہیں گے بلکہ ایک ہماری میٹرنٹی ونگ ہے جو 123 بیڈڈ ہے, جس کو ہم ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں. وہ تقریباً آخری
स्टेजेस पे है. मुझे लगता है अगले 5-6 महीने में बाई शुड बी एबल टू कमीशन है. इसके लास्ट स्टेज पर काम हो रहा है, तो मुझे लगता है अगले 5-6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारी बेड कैपेसिटी खासकर मैटरनिटी विंग के हवाले से बहुत बढ़ जाएगी. नंबर 1 बात. नंबर 2, हमारे पास एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहते हैं. इस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत सारे लोगों ने इब्तिदा से लेकर आज तक बहुत सारा काम किया है. खासकर रोल एक हमारे बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मकबूल लोन साहब, जो इसके रीजनल डायरेक्टर होते थे, जो आजकल इसके नोडल ऑफिसर भी हैं और इंचार्ज भी हैं, और जिन्होंने इसको शक्ल सूरत दी, बहुत सारा काम किया है. ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूशन जब मैंने 2016 में डायरेक्टरशिप ज्वाइन की थी, तब इसका काम जो है बेसमेंट पे हो रहा था. मैंने उसी साल 2016 से लेकर 2017 के एंड तक इसके 4 वॉल्स को कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट कर दिया, टॉप सीलिंग तक, 5 फ्लोर तक हमने 2017 में ही कंप्लीट किए. फिर इसका जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है और बाकी जो इसके साथ और भी एलिमेंट्स थे, कंपोनेंट्स थे, तो वो भी आजकल ज़ेर तकमील है. मुझे उम्मीद है ये प्रोजेक्ट भी हम तकरीबन अगले कुछ 2-3 महीनों में कंप्लीट करेंगे. और हमारी जो बेड स्ट्रेंथ है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूशन की 120 के आसपास है. बहुत सारी इन्हेंसमेंट हो जाएगी हमारे ट्रीटमेंट में, फैसिलिटीज़ में, बेड स्ट्रेंथ में. कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास. एक स्टोर ब्लॉक है जहाँ पे हमें जो स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज से लेके जो अदरवाइज़ भी इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो चलता जा रहा है, वो भी कंप्लीशन के आसपास है. एक और प्रोजेक्ट है हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक इंटायरली, उस पर भी तकरीबन 50% काम हो चुका है, और कुछ दिनों में शायद कुछ 5-6 महीनों में उसमें भी काफ़ी सारा काम होने की गुंजाइश है. हमारा एक नर्सिंग कॉलेज है, हमारे से एक पैरामेडिकल साइंस का कॉलेज है. इन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है. ये एक बात अलग है. मैंने जब 2016 में एज डायरेक्टर आया था, तो उस वक्त मैंने एक गवर्निंग बॉडी में कुछ प्रोजेक्ट्स दिए थे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, पर बदकिस्मती से अब सब लोग जानते हैं क्या हुआ, तो वो प्रोजेक्ट्स पता नहीं कहाँ से कहाँ गए. फिर जब मैंने फिर से अभी 2019 में अक्टूबर में फिर से स्टार्ट किया, तो मैंने वो प्रोजेक्ट्स फिर से 2 सूरतों में, 2 तरीक़ों में गवर्नमेंट के सामने रखे हैं. एक शॉर्ट टर्म प्लान में, एक लॉन्ग टर्म प्लान. शॉर्ट टर्म प्लान मेरा था कि वो 5-6 साल में कंप्लीट हो जाए, और हमारी जो कैपेसिटी है इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, बाकी रिसर्च के हवाले से, वो कम से कम डबल हो जाए. अगर हमारे पास 1000 के आसपास बेड्स हैं, हमारी कैपेसिटी कुछ 1000 के बढ़ जाए. और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दिया है जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एडवांस ट्रीटमेंट्स, मॉलिक्यूलर रिसर्च, जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वो प्रोग्राम आएंगे जिनका हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरत होगी तकरीबन नेक्स्ट 200 ईयर्स, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन हर साल नहीं बना सकते, हर 10 साल नहीं बना सकते. सो मैंने एक वो विज़न दे दिया जहाँ पे हम इस इंस्टीट्यूशन को एक ऐसी शक्ल सूरत दे देंगे जो हमारे कौम की ज़रूरियात अगले 200 साल तक पूरी कर सकेगा. तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है. ये 2 शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं. इस वक्त गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है. हमने बहुत सारे कई बार इस पर डिस्कशन किया. ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जो श्री जी.सी. मुर्मू साहब हैं, और हमारे जो एडवाइजर्स टू ऑनरेबल गवर्नर सर हैं, हमारे जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी B.V.R. सुब्रमण्यम सर से, और जो फाइनेंशियल कमिश्नर्स के साथ जुड़े हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस एज वेल एज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इसके साथ सब के सब लोग जो हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं, वो सब हमने इस पर कई बार मीटिंग्स की हैं. और आगे इन प्रोजेक्ट्स को लेने की हम जब सोचेंगे, तो मुझे लगता है जो हेल्थ सिनेरियो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अगले 50 साल से लेकर 200 साल तक होगा, वो इंटायरली डिफरेंट होगा. डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल तो मुझे ज़िमनन जहन में आया, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आखिर पे आपसे पूछना चाहूँगा. वो ये कि कुछ लोग यहाँ पे कश्मीर में प्रेफर करते हैं मुल्क के दीगर हॉस्पिटल्स में जाने की, चाहे PGI की बात करें, एम्स की बात करें, या बाकी हॉस्पिटल्स हैं. आप क्या समझते हैं, क्या वो इस चीज़ को लेकर ये करते कि शायद हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारा हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, या कोई और उसमें उनकी वजूहत हो सकती है? इमरान साहब, ये सवाल इंतहाई नाजुक सवाल और इंतहाई अहम सवाल है. जो लोग शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रहे, 2 बड़े प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हमारे, जो लोग यहाँ पे
آنا نہیں چاہتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں باہر جانا چاہیں گے. جن کے پاس افورڈیبلٹی ہے وہ ضرور وہ آنلائن انسٹیٹیوٹ بھی نہیں جاتے, وہ آنلائن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نیو دہلی میں بھی نہیں جاتے, بیکاز ان کو پتہ ہے جو آنلائن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں علاج ہے, سسٹم ہے, وہ ایگزیکٹلی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے, جو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے, اس کا اسکوپ, اس کا مینڈیٹ, اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ایگزیکٹلی آنلائن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, پی جی آئی چندی گڑھ یا ٹاٹا میموریل انسٹیٹیوٹ بامبے اس کے پیٹرن پہ ہے. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز عام لوگوں کے لیے 3-in-1 انسٹیٹیوشن ہے. یہ کشمیر کے لیے آنلائن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نیو دہلی بھی ہے, یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے پی جی آئی چندی گڑھ بھی ہے, یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ٹاٹا میموریل انسٹیٹیوٹ بامبے بھی ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں, جو ویل آف ہیں, جو ان کے پاس افورڈیبلٹی ہے, وہ ایمس پی جی آئی نہیں جاتے ہیں, وہ ٹاٹا میموریل بھی نہیں جاتے ہیں, وہ میڈانٹا جاتے ہیں, وہ اسکاٹ جاتے ہیں, وہ اپولو جاتے ہیں, وہ بامبے کی کسی بھی بڑے انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, ایشین ہارٹ انسٹیٹیوشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے, دیر آر مینی سچ برج کینڈی ہاسپٹل, اتنے سارے پتہ نہیں کہاں سے کتنے ایڈوانسڈ ہاسپٹلس ہیں بے شک پرائیویٹ سیکٹر میں, جہاں لوگ جانا چاہیں گے اور ان کا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں وہاں سے. مگر میں عام لوگوں کی خاطر, میں عام لوگوں کے لیے یہ بتانا چاہوں گا, انفیکٹ افورڈیبل جو بھی ہیں کلاس ہیں ان لوگوں کے میں یہ کہوں گا کہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ایک یونیورسٹی, ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں کے لوگ, میرے ڈاکٹر صاحبان, باقی جو اسٹاف ہے وہ ہائیلی ٹرینڈ, کوالیفائڈ, ڈیڈیکیٹڈ, ٹیلنٹڈ اسٹاف ہے. دے آر سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. آئی سلیوٹ دم آل. دا فیکٹ مینس کہ ہمارے انسٹیٹیوشن سے جو لوگ ایجوکیشن سے, ٹریننگ سے نکل جاتے ہیں وہ ساری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. کسی بھی کنٹری کو لے لیجیے دنیا میں, کشمیر کا پروڈکٹ میڈیکل کالج سے لے کے یا شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے لے کے ساری دنیا میں اپنا نام کما چکا ہے. دا ریزن فار دیٹ از کہ وہاں اس کو وہ اپارچونیٹیز, وہ پیٹرنیج, وہ فیسلٹیز مل جاتی ہیں جہاں وہ شائن کر جاتا ہے. ہمارے پاس بھی یہ ٹیلنٹ ہے اور یہ ہمارا ہی ٹیلنٹ ہے اور یہ ہماری ہی پروڈکشن ہے جہاں سے ہم یہ چیز کرتے ہیں. تو دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو کنوے ٹو یو از اینڈ ٹو دا میسز از دیٹ ٹرسٹ ان اس, we'll try to deliver the best. But I have one more aspect of this question which is very important that I want to address to you. جو لوگ زکام کی خاطر ایون بامبے جانا چاہیں گے, میرے کچھ ایسے دوست ہیں, وہ بالکل ہنسیں گے اگر یہ پروگرام دیکھیں گے, کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کو زکام ہو جاتا ہے وہ پھٹافٹ پہلی فلائٹ میں بامبے چلے جاتے ہیں, وہ دلی نہیں رکتے. میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو پہلی فلائٹ میں معمولی سے ہیڈیک لے کے انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلی فلائٹ میں بوسٹن پہنچ جاتے ہیں, نیو یارک پہنچ جاتے ہیں. گڈ, اٹس آل رائٹ, دے آر سویٹ ویٹ, دے کین افورڈ, دے کین گو, اٹس نو ایشوز. میں عام لوگوں کے لیے اور اپنے ان دانشوروں کے لیے بھی جو ہمارا ہائر اسٹیٹس ہے, جو افورڈیبل کلاس ہے ہمارا, ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے میڈیکل کالج سری نگر ہے, چاہے میڈیکل کالج جموں ہے, چاہے نئے میڈیکل کالج بنے جا رہے ہیں, بہت سارا ہیلتھ اسٹرکچر ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اس وقت. گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ ہے, بارہمولہ ہے, کٹھوا ہے, بہت سارے تقریباً 10 اور نئے میڈیکل کالج کا وجود آیا ہے. ہمارے فائنینشیل کمشنر ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن جو ہیں شری ڈلو صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور ہیلتھ اسٹرکچر کو ایسے موڈ پہ لا کے کھڑے کر چکے ہیں کہ جہاں پہ اس کا فیوچر جو بہت بڑا برائٹ نظر رہا ہے. مین پاور پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرس کے پروڈیوس, سسٹرس کے پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ پیرامڈکس کے ساتھ جو پیشنٹ کیئر سینیریو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا. مگر میں لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف گورنمنٹ کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے. گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز ہیں, لمیٹیشنز ہیں, مگر یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کے پاس 100% ریسورسز ہوں ہر ایک چیز کے لیے. اگر آپ دیکھیں گے ہمارا جی ڈی پی جو ہے, جو ہیلتھ سیکٹر پر خرچ کیا جاتا ہے, وہ کچھ 2.5 کے آس پاس ہے. 3 بھی ہو سکتا ہے, 4 بھی ہو سکتا ہے, کوئی زیادہ ہے نہیں. اگر آپ یورپین ممالک کی بات کریں گے, وہاں پہ یہی جی ڈی پی تقریباً 18 سے 29% تک ہیلتھ پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. So that's how their things are better. But the point I want to convey is government cannot afford to do everything for the people. جہاں پہ لوگوں کا اپنا بھی رول ہے کہیں پہ. ہمارے لوگ
اگر تھوڑی سی کنٹریبیوشن کریں گے، ایک شخص، اگر ہماری اس یونین ٹیریٹری کی ہم پاپولیشن دیکھیں گے، ہم 1.2 کروڑ ہیں. 1.2 کروڑ کے بدلے آپ صرف 75 لاکھ لے لیجیے، 50 لاکھ کی پاپولیشن کو لے لیجیے جو افورڈ کر سکتے ہیں 100 روپیز ایک مہینے کے، سال کے 1200 نہیں 1000 روپے ٹوٹل، 1000 روپیز فرام اے فیملی آف 5 ٹیک 5000 روپیز ون ایئر، ون ٹائم کنٹریبیوشن، ون ٹائم لائف ٹائم کنٹریبیوشن. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک ہی بار دینا چاہیے کسی کو، یہ کوئی 5 سال میں 2 سال میں 3 سال میں دے دو اگر دے گا، اگر ایسا ایک کارپس فنڈ ہم کریٹ کریں گے. یہ میرا کنسیپٹ پہلے بھی تھا، 2016 میں دیا تھا میں نے گورنمنٹ کو، مگر سمجھے نہیں بدقسمتی. میں آج پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، آپ کی چینل سے میں آج پھر سے ریپیٹ کیے جا رہا ہوں. اگر ہم یہ کارپس فنڈ تھوڑی سی منسکیول کنٹریبیوٹ کر کے 50 لاکھ پاپولیشن سے آپ انٹو multiply by 1000 5000, there are some people who can donate, who can contribute in terms of billions even. ایسے بھی لوگ ہیں کشمیر میں، یونین ٹیریٹری جموں اینڈ کشمیر میں، جو بلینز دینے کو تیار ہیں. بہت سارے لوگ جو باہر کام کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرس ہیں، ہمارے پروفیشنلز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں، باہر کے اوورسیز ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہ دینا چاہتے ہیں، وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کریں کچھ کشمیر کے لیے، جموں کشمیر کے لیے، اس یونین ٹیریٹری کے لیے، وہ دینا چاہتے ہیں. اگر وہ ساری کنٹریبیوشن ہم ملائیں گے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہوں گا وی کین گو ٹو اے کلیکشن آف کریشن آف اے کارپس فنڈ آف سے اراؤنڈ بلینس آف Indian currency, on which we can create not one medical institute, not one AIIMS-like institution. No, we can create multiple AIIMS-like institutions. We can create multiple Sher-e-Kashmir medical science-like institutions. We can create multiple medical universities. We can create multiple other universities. We can create multiple engineering colleges. We can create multiple educational institutions, degree colleges, schools, private institutions. We can create hundreds and thousands of jobs. Our youth don't have to see for the government sector to go for the employment and for services. We need to go and venture outside the government circles and go for the private jobs, go for private sectors, be the entrepreneurs, go for any sector. That is how the world has come up. Why are we lacking behind? We should take the initiative. Somebody should come forwards. I am ready to contribute as much I can. I am a very ordinary person. میں عام آدمی ہوں، میں بھی کسی حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. کچھ لوگ جو ہیں بڑے بہت ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ایسا کریں گے، اگر کوئی کیسی کوشش ہو سکتی ہے، جینوین ایفرٹ ہو سکتی ہے، تو ہم زندگی بدل سکتے ہیں. اس یونین ٹیریٹری میں ہم شاید ایک نیا کنسیپٹ دے سکتے ہیں ساری دنیا کو بھی. جیسے ہم سوشل لیول پہ، سول لیول پہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو ہم نئی شکل و صورت صرف ہیلتھ کو ہی نہیں، امپلائمنٹ کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے، زندگی کو لے کے نئی دنیا بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے آخر پر آپ کو ایک میسیج دینی ہے. اس سے پہلے میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا میں کچھ ایلیمنٹس ہیں، کچھ عناصر ہیں جو وہاں کی کارکردگی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اسے بدنام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک لابیزم وہاں پہ لابیزم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اگر اس میں صداقت ہے ڈاکٹر صاحب، تو بحیثیت ایک ڈائریکٹر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن آپ ان عناصر کو منظر عام پر کیوں نہیں لاتے تاکہ انسٹیٹیوشن کو ایسے عناصر سے بچایا جائے؟ عمران صاحب، جب کائنات وجود میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 اسپیکٹ پیدا کیے. دن کے ساتھ رات کو پیدا کیا، صبح کے ساتھ شام کو پیدا کیا، اندھیرے کے ساتھ اجالے کو پیدا کیا. اندھیرا ہوتا ہی ہے ادروائز، مگر اجالے کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم زندگی کے ہر ایک اسپیکٹ کو پازیٹیو انداز میں لے لیں گے تو ہم اجالے کر سکتے ہیں. ہم نئے چراغ بنا سکتے ہیں، نئے چراغ جلا سکتے ہیں، ایک چراغ سے کہ دوسری چراغ تک روشنی کو پھیلا سکتے ہیں. اندھیرے ہوتے ہی ادروائز. نگیٹو اسپیکٹس ہونا بہت ضروری ہے. ایک کوائن کے 2 پہلو ہوتے ہیں، بالکل، ہیڈ بھی ہے، ٹیل بھی. دونوں ضروری لازم ملزوم ہے. اگر ٹیل نہیں ہوگا تو ہیڈ کوئی میٹر نہیں کرتا. ہیلدی کرٹیسزم کے ساتھ اپوزیشن ہونا ضروری ہے. ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. زندگی کے ہر پہلو میں اپوزیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے.
the higher the position, the stronger the position, the higher the wind is there, the higher the kite can go. Right? ایک باز جو ہے طوفانوں کا مقابلہ کر کے آگے جاتا ہے. میرے لیے ان لوگوں کو چاہے لابیزم ہے, چاہے پولیٹکس ہے, چاہے نگیٹو مائنڈ سیٹ ہے, چاہے نگیٹو مینٹلٹی ہے, جو بھی ہے, میرے لیے وہ ضروری نہیں ہے. میرے لیے میرا کام ضروری ہے. میں اگر ان لوگوں کے پیچھے رہوں, میں ان لوگوں کی اسپائنگ کروں, میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں, میں ان کے ایریاز میں جھانکوں, تو میرا کام جو ہے سفر ہو جائے گا. تو میرا مشن جو ہے میرے نظروں سے دور ہو جائے گا, اور میری ایفرٹس جو ہے ویسٹ ہو جائیں گی. میرا مینڈیٹ میرا اپنا کام کرنا, وہ میں کرتے جا رہا ہوں, وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لوگوں کا کیا اپنا کام ہے وہ کریں, بے شک کریں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جہاں تک کر سکوں گا کر پاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی. میں نے دیکھی ہیں یہ تمام تکلیفیں, مصیبتیں دیکھی ہیں, جوجھتے دیکھی ہیں, آیا ہوں گھر سے. پہلی بار بھی حالات کے ساتھ گزروں. آج بھی وہ لوگ ہیں جیسے بھی ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میرے دوست ہیں, میرے رفیق ہیں, میرے کولیگس. میں سلوٹ کرتا ہوں. کہاں ان کا اپنا مشن ہے, وہ کرتے رہیں. وہ چاہے پازیٹیو انداز سے سوچو تو اچھی بات ہے, نگیٹو انداز سے سوچو وہ ان کا اپنا مینڈیٹ ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں ضرور تھوڑا سا ٹینشن کہیں ڈائیورٹ ہو جائے, آپ نے لایا میرے دماغ میں, تو ٹینشن 5 منٹ کے لیے ہم ڈسکس کریں گے. ادروائز دس از ناٹ مائی کنسیڈریشن ایٹ آل. مائی مینڈیٹ از ٹو ڈو مائی جاب. آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ, کم واٹ میں, اینڈ آئی لیو اٹ ٹو گاڈ آلمائٹی. واٹ ایور the results, I must do my effort. My success is that I must attempt. If I don't attempt, if I don't take the very first step, I can't think of reaching a destination. When I take the very first step, then I can think of reaching the destination. If I don't take it, if I have inertia, I am at one place only. If I don't think positive, if I don't exert, then I'm destined to fail. My mandate is to exert, to take a first step, to leave the inertia behind and work. And work and work and work. That's it. I continue to work. I do not see right and left. My mandate is to the job. I do it morning to evening, whatever it is, even on Sundays. Every day is Sunday for me. Every day is Monday for me. Irrespective of who does what, under curtains, under waters, let them do it. My job is to do my job. I'm doing my job. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, چلتے چلتے آپ کی کیا میسیج ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے؟ میری میسیج شاید میں نے اس پروگرام کے آخری لمحات میں جو بتا دیا کہ ہمیں مل جل کے آگے آنا چاہیے. سوسائٹی میں اس لیول پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ ہم نئے انسٹیٹیوشنس کو بنائیں, صرف گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں. ہم اپنی ضروریات کو سمجھیں, ہم آگے فیوچر کے بارے میں سمجھیں اور کنٹریبیوٹ کریں جس لیول سے بھی, چاہے کیش سے, کائنڈ سے, مانیٹرلی, فزیکل ایفرٹ سے, انٹلیکچوئل ایفرٹ سے, میڈیا سے, ویب سائٹ سے, سوشل سائٹ سے, پازیٹیو آئیڈیالوجی سے, پازیٹیو تھنکنگ سے, ٹیچنگ لیول سے, انجینئرنگ لیول سے, جہاں پہ بھی ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیٹس میک نیو انسٹیٹیوشنس, لیٹس میک نیو انسٹیٹیوٹس, لیٹس میک نیو یونیورسٹیز, لیٹس میک نیو اسکولس, نیو ایجوکیشنل ہبس, نیو بزنس ہبس, نیو انٹرپرینور ڈیولپمنٹ پروگرامس, اینڈ لیٹس look for the future of our youth. Let's look for the future of our people. Let's look for the future needs of our people. یہ میری میسیج ہوگی. آج کل جو کرونا ہے یا کوئی تکلیفیں ہوتی رہتے ہیں, یہ آتی رہیں گی, جاتے رہیں گی, ان کے ساتھ ہم جوجھتے آئے ہیں. انسانیت نے ہمیشہ جب سے اس کا وجود دنیا میں آیا ہے یہ جنگیں لڑی ہیں, آج بھی ہم لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے وائرل ایپیڈیمکس لے کے, اسمال پاکس ایک بہت بڑی تکلیف تھی, ہم جیت چکے ہیں. پولیو میلائٹ زبردست وائرل تکلیف تھی, ہم جیت چکے ہیں. وائرل انسیفلائٹس بہت بڑی پریشانی تھی, وہ ہم جیت چکے ہیں. ایبولا پریشانی تھی, بہت چیزیں. سوائن فلو آیا, ہم جیت چکے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. میزلس, پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں ہیں, ٹیوبرکلوسس لے کے, یہ تکالیف آتے رہیں گے, ہم چلتے رہیں گے, ہم جیتتے رہیں گے. مگر ہمیں کنٹینیوسلی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں. سو اس حوالے سے اگر ہم سب لوگ اکٹھے ملیں گے آج کل کے کورونا کے وائرس کے حوالے سے, ہمیں جو آج کل اس پینڈیمک جس طریقے سے ہم نے فائٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ہینڈ واشنگ ضروری ہے, الکوہول بیسڈ سینیٹائزرز یوز کریں یا نہ کریں, سمپل سوپ اینڈ واٹر یوز کریں, فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کریں, اپنے آپ کو صاف رکھیں, پرسنل ہائیجین کو مینٹین کریں گے, لوکل اینڈ ہاؤس اینڈ ہوم ہائیجین کو مینٹین کریں.
सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया। आजकल 2 फुट की दूरी नहीं बल्कि 9 फीट की दूरी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वायरल ट्रांसमिशन ये इवन एयरबॉर्न वायरस है। तो नया जो इसका एक रूल है वो तकरीबन 9 फीट की दूरी अपनानी चाहिए। मास्क को अपनाना चाहिए। इस वक्त मैंने जो मास्क उतारी हुई है बिकॉज आपने प्रोग्राम के लिए कहा हुआ, तो मगर ये जानना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। और मास्क जो पहनना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना ज़रूरी है। और सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स को अवॉइड करना ज़रूरी है। जब तक हम ये वैक्सीन या ट्रीटमेंट इसका बना नहीं सकते हैं तब तक ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे पास। तो इनको लेते हुए हमें सख्ती से इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस की तकलीफ़ है उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, उसके साथ ये वो अछूतों वाला बर्ताव नहीं करना चाहिए या उनके साथ कुछ दूसरे अंदाज से नहीं चाहिए। हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से ये भी कहता आया हूँ कि जहाँ पे फिर वो लोगों को बड़ा खौफ होता है कि हमें ले जाएंगे, भी टेस्ट करेंगे, क्वारंटीन में बंद कर देंगे, लोगों में खौफ राज ऐसा बना। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ कोई पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो, माइल्डली सिम्टोमेटिक हो, उसके घर में ऐसे हालात हों वो अलग रह सके, उसको वहाँ पे होम आइसोलेशन कर सकें, उसके लोग उसको सपोर्ट करेंगे। आई थिंक दैट शुड बी अडॉप्टेड। उससे जो है अस्पताल पे कम लोड कम हो जाएगा, पेशेंट की देखभाल भी अच्छी हो जाएगी। डरने वाली बात नहीं है। इसका 5th to 6th 7th डे बड़ा क्रूशल होता है। उस लेवल पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इवन एट होम तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंटेन कर सकते हैं, इस पैंडमिक को। मैंने जो पहले स्टार्ट में दवाइयों का तज़किरा किया, अगर उनको भी हम जुडिशली यूज़ करेंगे हम इस कोरोना पैंडमिक को ज़रूर हरा के रखेंगे और इंसानियत जीत जाएगी, हम भी जीत जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम आपके बेहद मशकूर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर A.J. अहंगल साहब जो कि डायरेक्टर है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोबरा कश्मीर के। इन्होंने आज हमें वक्त दिया, हम इनके बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, तब तक दीजिए अपने मेज़बान इमरान नाइको को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।